अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, रमज़ान शरीफ 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें फ़ज़ाइल आमाल पर बहस होती है, फ़िक़ही मसाइल पर बात होती है, साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अक़ायद व नज़रियात की दुरुस्तगी पर भी कलाम होता है। कल मैंने आपसे कहा था कि हम एतिकाफ़ पर बात करेंगे। चूँकि आज 17वां रोज़ा हो गया है और 20वां रोज़ा जो आएगा तो 20वें रोज़े की मगरिब से पहले एतिकाफ़ करने वालों को एतिकाफ़ की नीयत से एतिकाफ़ की जगह पर चला जाना ये ज़रूरी होता है। सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ हो तो, या कोई ने किसी ने मन्नत वगैरह मानी हो, वाजिब एतिकाफ़ हो तो ये उसका टाइम है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अपने सुन्नत एतिकाफ़ की, कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करना ये नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। यानी पूरी बस्ती में एकाध मुस्लिम को एतिकाफ़ करना ये सुन्नत में शामिल रहेगा और किसी ने नहीं किया तो सब लोग तारीक सुन्नत माने जाएंगे, और एकाध कर लेता है तो सबको तारीक सुन्नत नहीं कहा जाएगा, लेकिन सवाब उसी को मिलेगा जिसने एतिकाफ़ किया है। तो एतिकाफ़ का मतलब होता है कि अल्लाह की इबादत के लिए सब छोड़ छाड़ करके इबादत की जगह पर हाजिर हो जाना। मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ ज़रूरी है, घर में नहीं हो सकता है। और औरतों के लिए चूंकि मसाजिद का हुक्म बाकी नहीं रहा, इस वजह से औरतों को अपने घरों में एतिकाफ़ की इजाज़त है। लेकिन पूरे घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती कि चलो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मेरा एतिकाफ़ है, तो ये नहीं चल सकता है। औरत अगर अपने घर में एतिकाफ़ करना चाहती है, सुन्नत एतिकाफ़, तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि अपने किसी एक रूम को अपनी इबादत का रूम मुअय्यन करे कि भाई ये मेरा रूम है, मैं अपनी नमाज़ें, अपनी बंदगी वही करती हूँ। अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप एहतिकाफ से पहले उसको मुअय्यन कर लो कि भाई ये मेरा रूम है, मुझे इसी में रहना है, वहां मैं अपनी नमाज वगैरह पढ़ूंगी। तो आपने उसको इबादत के लिए फिक्स कर लिया और उसके बाद आपने उसमें एहतिकाफ की नीयत की। तो औरतों को भी घर में उस रूम में जिसको उन्होंने इबादत के लिए मुअय्यन कर लिया, एहतिकाफ करने की इजाजत मिलती है। अब जो कुछ करना है वहीं से करना होगा। अगर खाना बनाना है, जो कुछ करना है, वो उसी रूम से करेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। अगर ये नहीं हो सकता है कि वो खाना पकाने के लिए किचन में जाए और आकर के फिर अपने रूम में बैठ जाए, तो ये सुन्नत एतिकाफ नहीं हो सकता है। सुन्नत के लिए जो पाबंदी है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई और चाहती है कि चलो ऐसे ही वो एहतिकाफ करे तो नफली एहतिकाफ होगा। नफली में कोई कंडीशन नहीं होता है, आप उस रूम में जाएंगे, नियत कर लो तो एहतिकाफ में है, वहां से बाहर निकलो तो एहतिकाफ से निकल गए। तो नफली में गुंजाइश है,
مگر سنت والا شرائط کے ساتھ ہے، اور ان شرائط کو آپ توڑ نہیں سکتے، ان شرائط کو آپ بریک نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سنت موقدہ کفایہ جو اعتکاف ہے، اس کی اجازت مردوں کو بھی ہے، اس کی اجازت عورتوں کو بھی ہے، لیکن مرد مسجد ہی میں اعتکاف کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں کر سکتے، اور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، تو اب ان کا اعتکاف اپنے گھر میں ایک روم کو معین کر کے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف سنت کیسے کرنا ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حدیث سے اس کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں، پھر دوسرے مسائل پہ بات کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یعتکف الاشر الاواخر من رمضان، رمضان شریف کے آخر اشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو آخر اشرے سے مراد آخری 10 دن، تو آخری 10 دن میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی، یعنی آپ پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں تک آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر حضور پاک کی ازواج حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اعتکاف کرتی تھیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، سنت اعتکاف کر سکتی ہیں، مگر ان کے گھروں میں کرنا ہے۔ یہ حدیث دونوں کے لیے پروف ہو گئی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ اس حدیث میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے، یہ سنن ابو داؤد کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ معتکف پر سنت، یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو بالکل ضروری ہو، بغیر نکلے وہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو۔ اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہوتا، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، یعنی مردوں کے لیے ہے کہ جس مسجد میں نماز ہوتی ہے اس مسجد میں مرد لوگ اعتکاف کریں گے، تو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو عیادت کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، اندر سے موبائل سے فون کر کے پوچھ سکتا ہے، اس کی خبر گیری کر سکتا ہے، لیکن اس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے جنازہ مسجد کے باہر ہی پڑھا جاتا ہے، تو جنازہ آئے تو وہ جنازے کی نماز کے لیے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی بیوی کو تشبیہ نہیں کرے گا، اس سے قربت نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں اعتکاف میں ممانعت میں چلی جاتی ہیں۔ تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ احکام بیان کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب یجزا لہ من الحسنات کا عامل الحسنات کلہا، کہ گناہوں سے باز رہتا ہے، جب مسجد میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کسی سے بات تو بلا وجہ کرنی نہیں ہے، غیبت چگلی، یہ سارے جو عیوب ہوتے ہیں نا وہ وقتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، کہ آدمی ہمہ وقت کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھے، عبادت کرے، بندگی کرے، روزے سے رہے، پھر سو جائے، پھر اٹھے، پھر پڑھے۔ تو عبادت کا بہت اچھا وقت ایک آدمی کو اعتکاف کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ
गुनाहों से बच जाता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की और उसको हर तरह की नेकी करने का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है चूंकि वो हर तरह की नेकी करने के लिए मस्जिद के अंदर सबसे अलग होकर के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया है तो भले वो सारी नेकियां कर पाए न कर पाए लेकिन तमाम नेकियों का सवाब उसको दिया जाएगा तो एहतिकाफ ये बहुत अच्छी चीज है हुसूल सवाब के लिए और गुनाहों से बचने के लिए सुनन इब्ने माजा की बाब फी सवाबिल एहतिकाफ में यह हदीस है हजरत अली बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है वो अपने वालिद हजरत अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम से रिवायत करते हैं उन्होंने फरमा कि नबी अकरम अली सलातो तस्लीम ने इरशाद फरमा मनी इतकफा अशरन फी रमज़ान कान का हज्जतैन व उमरतैन जो रमजान शरीफ में अशरे का एहतिकाफ करे यानी 10 दिन का एहतिकाफ करे वो उसके हक में 2 हज और 2 उमरा की तरह से है यानी उसको 2 हज और 2 उमरा का सवाब दिया जाएगा तो अंदाजा लगाइए कि इसमें बहुत बड़ा सवाब है गुनाह से बचना भी पाया जाता है हर तरह की नेकी करने का सवाब भी मिल जाता है और अलग से 2 हज और 2 उमरे का सवाब मिलता है आखिरी अशरे में एहतिकाफ करने की वजह से तो ये एहतिकाफ का सवाब भी आया और एहतिकाफ के कुछ अहकाम भी आ गए हम लोगों के सामने हदीस के जरिए से अब मैं आपको फिक़ह से बताता हूं कि एहतिकाफ में औरतों के लिए हैज़ो निफास से पाक होना जरूरी है अगर वो हैज़ो निफास में है तो वो एहतिकाफ नहीं कर सकती है और अगर किसी औरत ने एहतिकाफ शुरू किया और दरमियान में अगर उसको हैज आ जाए तो वो एहतिकाफ उसका टूट गया अब वो निकल जाएगी अब उसका एहतिकाफ बाकी नहीं रहा जितने दिन का हुआ हो गया लेकिन अब नहीं हो सकता है चूंकि उसकी ऐसी पोजीशन है कि उस पोजीशन में उसको एहतिकाफ की इजाजत नहीं मिलती अगरचे वो जगह पर रहे न रहे लेकिन शरअन वो एहतिकाफ से बाहर हो गई वो अब एहतिकाफ नहीं कहला सकता तो ये मसला खास तौर से औरतों के लिए है कि हैज़ो निफास से पाक होना जरूरी है हालत हैज में अगर उसके साथ में एहतिकाफ नहीं हो सकता और अगर चालू एहतिकाफ में हैज आ जाए तो ऐसी सूरत में उसका एहतिकाफ टूट गया ब्रेक हो गया अब वो एहतिकाफ से बाहर हो गई अब वो एहतिकाफ में नहीं रही और उसके साथ ये भी बता दूं कि अब ऐसा हो गया तो क्या करें सुन्नत जैसे सुन्नत एहतिकाफ है उसने किया था लेकिन उसको हैज आ गया तो दरमियान में ब्रेक हो गया तो अब वो क्या करेगी तो निकल गई ये अब तो रमजान का महीना खत्म हो जाएगा फिर वो पाक होगी तो अब उसके एहतिकाफ का क्या होगा क्या उसको कजा करनी पड़ेगी या कजा नहीं करनी पड़ेगी तो ये मसला भी जान लेना बहुत जरूरी है खास तौर पे एहतिकाफ करने वालों के लिए और जो नहीं करते हैं वो भी ठीक से सीख लें ताकि किसी को प्रॉब्लम आए तो आप भी उसकी रहनुमाई कर सकते हर मुसलमान को सीखना चाहिए इल्म बढ़ाना चाहिए और अब कम से कम अपनी जरूरतों का इल्म तो हासिल करना ये तो सब पर जरूरी ही हो जाता तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम के एतबार से कि हर मुसलमान पर इल्म सीखना ये फर्ज है तो जरूरत का तो फर्ज ही में जाता है तो कभी भी एहतिकाफ की जरूरत पेश आ सकती है तो ये मसाइल सीख लेने चाहिए देखिए औरत को अगर दरमियान में हैज आ गया और उसका एहतिकाफ टूट गया तो उसको पूरे एहतिकाफ की कजा नहीं करनी है और जो बाकी रह गया है उसकी भी कजा नहीं करनी सिर्फ एक दिन की कजा करेगी जैसे एक दिन में उसका नहीं कजा हुआ है जैसे उसने 5 दिन किया और छठे दिन उसको हैज आ गया तो छठे दिन से उसका एहतिकाफ टूटा है तो सिर्फ रमजान शरीफ के जाने के बाद में एक रोजा रखेगी और रोजा रखने के बाद में
وہ یعنی مغرب سے اعتکاف کرے، مغرب سے وہ نیت کر کے اعتکاف کی جگہ پر چلی جائے اور پھر صبح میں روزہ بھی رکھے اور اعتکاف شام تک یعنی روزہ افطار کرنے تک وہ پورا کرے اور اس کے بعد میں نکل جائے، تو ایک ہی دن کی قضا کرنی ہے، باقی جو رہ گئے وہ تمام دنوں کی قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی مرد نے اعتکاف کیا مسجد میں اور کسی ریزن سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے بلا عذر شرعی مسجد سے باہر نکل گیا یا کوئی اسے ملنے کے لیے آیا تو وہ اسے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا، پھر مسجد کے اندر واپس آیا، تو ایسی صورتوں میں اس کا اعتکاف نہیں رہتا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ وہ اس کے لیے نکلنے کی حاجت شرعی نہیں تھی، یا گھر کوئی بیمار ہوا تو خبر لینے چلا گیا، کوئی جنازہ آیا تو نماز پڑھنے کے لیے باہر نکل آیا، ان سارے اعذار کی بنیاد پر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ تو رمضان شریف گزرنے کے بعد میں، اور فوراً بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چونکہ ابھی رمضان تو چالو ہی ہے نا، حیض والی کے لیے الگ حکم ہے، وہ تو پاک ہوگی تو کرے گی، اس لیے میں نے رمضان کے بعد کہا۔ اور یہ جو آدمی جس کا اعتکاف ٹوٹا ہے اب اس کو ایک دن کا کرنا ہے، تو جیسے اس نے 5 دن کیا، پھر چھٹے دن اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب وہ 7ویں دن اس کی قضا کرنا چاہے تو ایک دن قضا کر لے، رمضان کے روزے کے ساتھ میں ایک دن اور اعتکاف کر لے، وہ قضا کے طور پر ہوگا اور پھر نکل جائے، چونکہ اب اس کے لیے سنت باقی نہیں رہی، اور قضا صرف اسی دن کی ہوتی ہے جس دن میں اس نے توڑا ہے، تو ایک دن کی قضا ہوتی ہے، تو وہ 26 کو توڑا ہے تو 27 کو بھی کر سکتا ہے، 28 کو بھی کر سکتا ہے، 29 کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رمضان جب تک باقی ہے کر سکتا ہے، اور نہیں کیا تو آفٹر رمضان پھر اس کو روزہ رکھنا بھی ہوگا اور اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اعتکاف قضا کیسے کیا جائے اور کتنا کیا جائے، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی شبہ آپ کو باقی رہ گیا ہو، کہ جو اعتکاف قضا ہوا ہو تو صرف اسی دن کی قضا ہوگی، باقی جتنے دن رہ گئے سب کی بھی نہیں ہے اور پورے اعتکاف کی بھی قضا نہیں ہے، لیکن اتنا ہوگا کہ آپ کی سنت جو ہے وہ ترک ہو گئی، کہ سنت شرائط کے ساتھ 10 دن تک کرنا تھا اور 10 دن آپ کے مسلسل نہیں ہوئے اور اس سے پہلے پرابلم آ گیا تو آپ سنت میں سے نکل گئے، جو سنت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسے آپ نہیں پائیں گے، لیکن جتنے دن کا اعتکاف کیا ہے الحمدللہ اس کا ثواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ تو اعتکاف کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے اس کی قضا کرنی چاہیے، اس کی تفصیل میں نے مردوں کے لیے بھی بیان کر دی اور عورتوں کے لیے بھی بیان کر دی۔ اعتکاف والے کو کھانا پینا سونا سب اسی جگہ پر کرنا ہے، جیسے مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا تو یہ نہیں کہ مسجد کے اندر جماعت خانے میں اعتکاف کرے اور سونے کے لیے باہر صحن کے جانب آئے، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو جہاں اعتکاف کرتا ہے اسی جگہ پر سونا ہے، اس کو وہاں سونے کے لیے پرمیشن دیا جائے گا، اس کو کھانا پینا بھی اسی جگہ پر کھانا ہے، نہیں مسجد کے اندر، مطلب یہ ہوا کہ صرف پردہ جو لگا ہے اسی کے اندر نہیں ہے، پورا جماعت خانہ اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، تو پورے جماعت خانے میں وہ گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، پورے جماعت خانے میں کہیں بھی بچھا کر کے وہ کھا سکتے ہیں، باہر اس کو نہیں لے جانا ہے، اس کو یہ ساری ضرورتیں وہیں پہ پوری کرنی ہے، اور گھروں پہ تو چلو چل جاتا ہے، لیکن مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا بیڈ وغیرہ سسٹم ٹھیک کر کے لے جائے، تاکہ کوئی غلاظت جو ہے وہ مسجد کے کارپیٹ کے اوپر نہ جائے، اور اسی طرح سے کھانے پینے میں بھی وہ لوگ یعنی بچھا کر کے کھائیں اور احتیاط کے ساتھ میں، تاکہ مسجد کے مصلی میں پرابلم نہ آئے، اس کا خاص خیال اعتکاف کرنے والوں کو رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کارپیٹ کو خراب کریں گے اور بعد میں جب آپ کا وہاں سے بستر اٹھا لیا جائے گا، لوگ وہاں نماز پڑھیں گے تو پھر یہ کارپیٹ خراب ہو تو اچھی بات نہیں ہے نا، تو مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی جو ہے وہ
بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی پسندیدہ چیز ہے، بلکہ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ وہ کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو صفائی کرنا ان کو بے عزتی معلوم ہوتا، عورتیں تو بیچاری ان کے سسٹم میں آتا ہے اس لیے کر لے جاتی ہے، لیکن مرد لوگ جو ہے نا وہ کام چور ہوتے ہیں، وہ ایسے بہانے کر لے جاتے ہیں، میں صفائی کروں گا، میں ہور کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس طرح سے بہانے بناتے ہیں۔ بھائی بہانہ بازی مت بناؤ، ہمارے نبی بھی سب کام کر لیتے تھے، آپ نبی سے بڑے نہیں ہو، اس لیے نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ہمبل بننا پڑے گا، متواضع اور منکسر بننا پڑے گا، تاکہ آپ ہر جگہ پر کوئی بھی کام کرنا ہو بآسانی کر لے جاؤ۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا بھی مت سمجھو کہ کام کرنے میں آپ کو شرمندگی محسوس ہو، نارمل اپنے آپ کو ہمیشہ رکھو تاکہ ہر جگہ پر سیٹ ہو سکو، ایسا پرزا بنو کہ ہر جگہ پر سیٹ ہو جاؤ۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی انسانیت ہے کہ ہر جگہ پر سیٹ ہو جائے۔ یہ کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب بہانے بیکار ہے۔ تو مسجد میں تو عورتیں صفائی کے لیے نہیں جائیں گی، مردوں ہی کو جانا ہے، اور مرد ہی کو صفائی کرنی ہے، وہ چاہے ٹوائلٹ کی صفائی ہو، چاہے وضو خانے کی صفائی ہو، چاہے مسجد کے اندر کے کارپیٹوں کی صفائی ہو، یہ ساری صفائی کا کام کس کو کرنا ہے؟ مردوں کو کرنا ہے، چونکہ آپ ہی کو وہاں جانا، عورتوں کو تو منع کر دیا گیا۔ پھر آپ کو کہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا کہ کسی اور کو لائیں گے؟ اس سے بہتر ثواب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو نا حقیقت پر پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم لوگ ہے نا الفاظ کے اوپر موقوف ہو کر کے رہ گئے ہیں، بس سنو ہو گیا الفاظ، بس اسی پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، آگے بھائی میننگ پر جاؤ، اس کے مطلب پر جاؤ تو اچھی بات ہے نا، لیکن ہم لوگوں میں وہ کمی آ گئی ہے کہ مطلب تک نہیں جاتے، ہم لوگ صرف الفاظ کے اوپر رہ جاتے ہیں، مطلب پر کیسے جائیں گے؟ دیکھو مسجد کی صفائی کا درجہ اور مقام کتنا اونچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما، دو نبیوں کو کہ انطہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے، اور ایک نہیں دو نبی سے، اور اجلۂ انبیاء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا جا رہا ہے کیا؟ انطہرا، تم دونوں صاف کرو، بیتیا، میرے گھر کو، مسجد کو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ مسجد کی صفائی کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے کہ اس کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام ذلت کا ہوتا، یہ کام حقیر ہوتا، تو کیا یہ کام معیوب ہوتا تو کیا اس کا حکم اللہ نبی کو دیتا؟ نہیں دیتا، چونکہ ان کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان سے ان کی شان کے لائق کام لیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کی صفائی کا کام نبیوں کی بھی شان کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ نبیوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ مسجد، میرے گھر کی صفائی کرو، انطہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی کرو، صاف کرو۔ اتنا اونچا مقام کہ نبیوں کی بھی شان کے لائق ہے یہ صفائی، اس لیے اللہ نے حکم دیا۔ اور ہم کتنے بڑے ہو گئے کہ یہ صفائی ہم کو اچھی نہیں لگتی؟ ارے بھائی، یعنی غنیمت سمجھو کہ اللہ کے گھر کی صفائی کا آپ کو موقع ملا، خدا کے گھر کی خدمت کا آپ کو موقع ملا، یہ آپ کے لیے بڑا اونچا مقام ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس درجے کو پانے کی کوشش کرو۔ لیکن آج ایسا ہی ہوتا ہے، بیچارے دو چار پانچ آدمی ہیں جو آرڈینری ہوتے ہیں، وہی لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بڑا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے،
کوئی پیسے والا ملینر تو اندر آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ صفائی کا کام میں کروں گا۔ ارے بھائی تیرے گھر کی صفائی کا تو کرے نہ کرے، اس کو تو بے عزتی سمجھے تو وہ تیرا اپنا کام ہے، لیکن خدا کے گھر کی صفائی کو ذلیل مت سمجھنا، یہ تو اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نبیوں کو عطا فرمایا۔ تو تم نبی سے تو بڑے نہیں ہو سکتے ہو نا، تم تو بندہ بنی امتی تو امتی ہے، نبی کے برابر کیا خاک ہو سکتا ہے؟ اور نبی سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب مسجد کی صفائی کا کام بڑا اونچا ہے، اور یہ منصب سب کو نہیں مل جاتا، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو اب آپ کو بھی تو نصیب آزمانی پڑے گی نا یار، کہ چلو چل کے میں بھی صفائی کر لوں، دوسرے ہمیشہ ثواب لیتے ہیں، یہ ثواب ایک آدھ مرتبہ میں بھی حاصل کر لوں، تو پھر مسجد میں صفائی کرنے والوں کی بھی لائن لگ جائے گی، کہیں کہ آج میں کروں گا، کل میں کروں گا، پرسوں میں کروں گا۔ صفائی کے لیے آدمی تلاشنا نہیں پڑے گا، لیکن لوگوں کی مینٹلٹی ہے نا خراب ہوتی جا رہی ہے، حقیقت پر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد شریف میں ایک کالی عورت تھی جو صفائی کا کام انجام دیتی تھی، اپنے سے صفائی کا کام اس کو پسند تھا، مسجد کی صفائی کا کام، وہ بیچاری صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہوا، تو صحابہ کرام نے رات میں جنازے کی نماز پڑھا کر کے اس کو دفن کروا دیا، حضور کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جب اس عورت کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ وہ صفائی کرنے والی عورت کہاں گئی، دکھتی نہیں ہے، تو کہا کہ حضور اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور وہ تو ایک بس عورت تھی، صفائی کرتی تھی، تو ہم نے مناسب نہیں جانا کہ اس کے لیے حضور کو بلایا جائے، آپ کو نیند سے اٹھائیں اور آپ نماز پڑھائیں، ہم نے آپ کو زحمت دینا نہیں چاہا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما، چلو قبرستان، مجھے اس کی قبر بتاؤ، میں قبر پہ چل کے اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے قبر پر حاضری دے کر کے اس کی جنازے کی نماز وہاں پڑھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے، کہ اس صفائی کی وجہ سے اس درجے کو بتانے کے لیے، اس مقام کو بتانے کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے جنازے کی اطلاع نہیں دی گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جا کر کے اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھے۔ تو مسجد کی صفائی کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی تھوڑی سی قسمت آزمائی کر لیجئے نا، اور آپ بھی اس صفائی کرنے والوں میں اپنا شمار کرا لیجئے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے پائے کے عالم ہے کہ 1000 سال ہو گئے، آج بھی ان کا ذکر خیر ہوتا تو لوگوں کو ایسا لگتا کہ ابھی ہیں امام غزالی، اتنی انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور تصوف کی کتابوں میں انہوں نے بہت نمایاں کام انجام دیا۔ وہ خود اپنے سے مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کی نالیوں والیوں سب کو صاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی شرم آتی تھی کہ اتنا بڑا امام اور وہ ایسا کام کرے، مگر وہ اپنی چوائس سے کرتے تھے، اور اللہ کے گھر کی صفائی اور اس درجہ اور مقام کو بتانا چاہتے تھے کہ یہاں جو صفائی ہے نا اس کو معمولی درجہ نہ دیا جائے، تو آپ خود کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، یہ اللہ کے گھر کی صفائی کا کام ہے، بڑا عمدہ کام ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت خود وہ کام انجام دیتے تھے، صرف ہمیں مسجد کی صفائی کی اہمیت بتانے کے لیے تو ہمیں بھی تو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ بہت بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے، اور لوگوں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ آگے سمجھ میں آ جائے، اصل کام ہے نا، بیان کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ بھئی اوپن ورز میں باتیں بتاؤ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہوتا کہ اسی الفاظ کو میں نے دہرا دیا اور تم نے بس کانوں سے سن لیا، آگے کچھ نہیں، نہ تم جانو نہ میں جانوں، تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، ویسٹنگ ٹائم ہے، پھر تو حاصل کچھ نہیں ہے۔
میرے بیان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو اللہ کا دین سکھانا چاہتا ہوں، اور تاکہ میں بھی عمل کر سکوں، آپ بھی عمل کر سکیں، اور آپ کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا دین اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں بھی عمل کر سکوں اور دوسروں کو یہ باتیں دین کی پہنچا سکوں۔ ان نیتوں کے ساتھ میں ہی اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب باتیں کھول کھول کے بیان کر دی جائے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے کوئی شبہ ہی نہ رہے، اور گھر بیٹھے ہمارا یہ مدرسہ آپ کے لیے اوپن رہے کہ آپ جب چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کی ایڈورٹائزنگ مت بھولے گا، دوسروں کو میسج اس کا پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے، چونکہ جتنے لوگ زیادہ دیکھیں گے نا، تو یہاں کوئی اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سبسکرائب کرو کہ ہم پاپولر ہو جائے، یہ نہیں ہے، بس اللہ کا دین دوسرے تک پہنچے، اور جتنے لوگ زیادہ سیکھیں گے سمجھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، دین آگے بڑھے گا۔ یہی اس نے نیت ہونی چاہیے۔ تو دوسروں کو بتاؤ تو وہ بعد میں بھی استفادہ کر سکتے، ایسا تو نہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اس سے استفادہ کرنا چاہے تو کر سکتے، پروگرام تو وہاں رہے گا۔ دیکھیے، اگر کسی کو پارلیمنٹ کی صفائی کا اگر جاب مل جائے تو وہ سمجھے گا نا کہ بہت اونچا جاب ملا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے، سب ایم پی او سے ملاقات ہوگی، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی، روز آگے پیچھے دیکھنا ملنا ہوگا، ان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور اپنے کو صفائی کے بہانے سے وہاں حاضری دینے کو مل جائے گا، تو آدمی اس جگہ کی صفائی کو معمولی نہیں سمجھے گا، اس جاب کو بھی بڑا اونچا جاب سمجھا جائے گا۔ یار، پارلیمنٹ کی صفائی کا جاب اس کو ملا ہے، سب کو نہیں ملتا ہے، یہ تو بڑے اونچے لوگوں کو ملتا ہے، یہ تو بڑا قسمت والا ہے کہ اس کو وہاں کا جاب مل گیا۔ پارلیمنٹ جہاں ایم پی لوگ ہوتے، دنیا کے مسئلے حل کرتے، کچھ نہیں، مسجد تو بیت اللہ ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، دنیا کی وہ جنت ہے۔ خود ہمارے آقا نے ارشاد فرما، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جو جنت کے باغات سے گزرو تو میوے کھا لیا کرو۔ صحابہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول، جنت کے باغات دنیا میں کہاں ہے؟ تو آپ نے فرما المساجد، مساجد جو ہے نا وہ جنت کے باغات ہیں، اور میوہ کیا ہے؟ اندر جاؤ، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، یہ سب میوہ کھانا ہوا کہ اس کے صدقے میں اللہ آپ کو آخرت کی جنت اور وہاں کے میوے عطا فرمائے گا۔ تو پارلیمنٹ مسجد کے آگے، ارے دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم مسجد سے افضل قرار دے سکو۔ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر البقاع المساجد، کہ جگہوں میں سب سے بہتر جگہیں اگر ہیں تو مسجدیں ہیں، مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں، نہ بازار ہے نہ کوئی جگہ، بلکہ بازار کو تو سب سے خراب جگہ قرار دیا ہے، مسجد کو دنیا میں سب سے بہتر جگہ، تو دنیا میں کوئی بھی جگہ آپ مسجد سے بہتر نہیں لا سکتے، نہ وائٹ ہاؤس کو مسجد سے بہتر کہہ سکتے ہیں، نہ کسی جگہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کو مسجد سے بہتر کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کے بڑے سے گھر کو مسجد سے بہتر کہہ سکتے ہیں۔ اور سونے اور چاندی کا کسی نے بنایا ہونا، اور خدا کا گھر جو مسجد ہے اور جھونپڑی کی صورت میں ہونا، پھر بھی مسجد بہتر ہے، چونکہ اس کو خدا کے عبادت خانہ ہونے سے اس کی نسبت حاصل ہو گئی۔ تو اور اللہ نے اپنی طرف سے نما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے؟ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے، مساجد اللہ کہا گیا، اللہ کی مسجد ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا۔ کتنی کوئی جگہ ان سے بڑھ کے نہیں ہے دنیا میں، تو اگر آپ کو وہاں کی خدمت کا اگر موقع مل جائے تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ آپ کو ایسی مقدس جگہ میں خدمت کا موقع ملا ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو مقام اور درجہ اللہ نے نبیوں کو دیا تھا کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو
हम लोग अल्फाज पर रह जाते हैं ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ते। अब जब मानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो देखा ना कि आपको मस्जिद की सफाई का दर्जा कितना ऊंचा मालूम हुआ। तो मामूली लोगों पर मत टालो, बड़े बड़े लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो मल्टी मिलियनर है उनको ये काम अपनी खुशी से करना चाहिए, ताकि नबियों की सुन्नत पर अमल का उनको मौका मिल सके और अल्लाह के घर की सफाई की जो फजीलत है वो उनको मयसर आ सके। तो बात इस पे चली थी कि एहतिकाफ करने वाला मस्जिद में खाएगा, वहीं सोएगा, तो उसको वहां की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए कि मस्जिद के कारपेट पर किसी भी तरह की कोई गलाजत या कोई खाने पीने का निशान नहीं बनना चाहिए। उस सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बाहर नहीं निकलेगा, सोएगा भी वहीं, और खाना पीना भी वहां खाएगा, और फिर वहां जिक्र अस्कार करता रहेगा। तो ये मोतकीफ बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखो, बात तो कर सकता, बात करने से उसके लिए कोई ममानियत नहीं है, मगर लायानी और बेकार बातें ना करे, चूंकि वहां बैठा ही है एहतिकाफ करने के लिए, तो नेकियां कमाने के लिए बैठा है। बाहर तो झंझटें चलती रहती थी ना, तो हमने चाह के चलो भाई 10 दिन वहां चल के अपने बैठ जाते हैं, तो झंझट से निकल जाएंगे और इबादत करने का मौका मयसर आ जाएगा। तो इबादत का मौका मयसर आ जाए, इसके लिए तो आपने एहतिकाफ किया है, और आप मस्जिद में गए। अब आप फिर वहां बैठ करके लोगों से गपशप कर रहे हैं, तो फिर तो वो जो फायदा हासिल होना चाहिए ना, वो तो नहीं हुआ ना। कि मैं तो जिक्र अस्कार के लिए वहां बैठा हुआ था, मस्जिद इबादतें करने के लिए बैठा हुआ था, तो जैसे बाहर मैं गपशप करता था यहां भी कर रहा हूं, तो हासिल क्या हुआ? तो मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर करनी है तो सिर्फ आपकी अपनी जरूरत की, कोई आया सलाम कर लिया, खैर खैरियत मालूम कर ली, बस। बाहर से जाने वालों को भी वहां जाके बैठना नहीं चाहिए, वहां चल के गपशप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले के लिए तो यू भी परमिशन नहीं कि वो तो एहतिकाफ में नहीं, वहां चल के दुनिया की बात कैसे करेगा। हाँ, मोतकिफ की जरूरत है तो बस उसकी जरूरत के बकद्र बात करके वहां से चला आए, और बैठ करके उसका टाइम खराब करने की कोशिश न करे। कुछ लोग हैं ना, मस्जिदों में एहतिकाफ करते हैं और फिर रातों को वहां मीटिंगे सजाते हैं। वो लोग आते हैं, उनके साथ में बातचीत गपशप ये सब होता है। तो भाई, ये कोई आप कोई होटल में थोड़ी ना बैठे हैं कि लोग मिलने आए और आप बात कर लेंगे। खुदा के घर में है, एहतराम लाजिम है। तो आपको बात करनी है, तो बात करने से एहतिकाफ टूट नहीं जाता, लेकिन सिर्फ जरूरत की बात करें, जरूरत से ज्यादा किसी से गपशप न करें, ज्यादातर अपना वक्त इबादत और बंदगी में लगाने की कोशिश करें। ये एक बात हो गई। मस्जिद से निकलना कब जायज है? तो जो जमात खाना है उसी में रहना है। अब जमात खाना ऊपर भी है, नीचे भी है। तो ऊपर वाले जमात खाने में उन्होंने एहतिकाफ किया और नमाज तो नीचे वाले जमात खाने में होती है। तो उनको जो रास्ता नजदीक का होगा, उस रास्ते से उतर करके नीचे वाले जमात खाने में आने की उनको इजाजत मिलेगी। चूंकि वो रास्ता वो है, तो रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि वहां मस्जिद में जमात ना होती हो तो दूसरी मस्जिद में भी जाने की इस्लाम ने इजाजत दी है। तो अगर जमात नीचे वाले तबके में होती है, ऊपर वाले में नहीं होती है, और एहतिकाफ ऊपर किया गया है, तो ऊपर वाली मस्जिद में एहतिकाफ हो और जमात नीचे वाले जमात खाने में होती है, तो मोतकिफ को नीचे आके इबादत करने की और नमाज पढ़ने की इजाजत है। उसके बाद बयान वगैरह भी हो, तो उसमें भी वो बैठना चाहे तो बैठ सकता है। चूंकि ऊपर भी मस्जिद है, नीचे भी मस्जिद है, तो मस्जिद ही से मस्जिद के अंदर आना हुआ, उसमें ममानियत कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों एक ही हुक्म में रहेगा मोतकिफ के लिए, चाहे वो ऊपर रहे चाहे वो नीचे रहे। वो दोनों मस्जिद है, मगर जमात खाने से बाहर बगैर जरूरत के जाने की इजाजत नहीं होगी। पेशाब पाखाना लगा है तो जाए, वजू टूट गया है तो वजू करने जाए, मगर उसके बाद वहां बैठ करके फिर बाहर बैठा ही ना रहे, टाइम अपना बाहर ना बिताए।
کوئی بات کرنے کے لیے باہر اس کے پاس آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرتا رہے، چونکہ اب یہ ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب تو اس کی حاجت تھی، پاخانہ کرنا اس کی حاجت تھی، اور وضو کرنا اس کی حاجت تھی۔ تو جو حاجت ہے اس کی اجازت ہے، جو حاجت نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر وہ ضرورت سے زیادہ وہاں بیٹھا اور باتیں کرتا رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے اعتکاف، سنت اعتکاف کرنے والوں کو ان شرائط کی پابندی لازم ہے۔ وہ وضو کرے، فوراً وہاں چلا جائے مسجد میں۔ اب کسی سے بات بھی کرنی تو اسے کہو کہ ادھر آئے، وہاں سے اپنی ضرورت کی بات کر لے، ادھر نہ کرے، وہیں چل کے کرے، چونکہ اس کو جو باہر نکلنے کی اجازت تھی وہ تو طبعی ضرورت کی بنیاد پر تھی، باقی ضرورت کے لیے نہیں تھی، تو پھر وہ باہر کیوں نکلے گا؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے تو ہے کہ میں نے اعتکاف کیا 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن بہت سارے شرائط ہیں کہ جن میں وہ خلاف کر لے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا اعتکاف سنت کے مطابق درست نہیں ہوتا ہے، اور نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے مگر سنت کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اس وجہ سے سنت کی ادائیگی کے لیے ان شرائط کا لحاظ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ روزے سے ہی ہوتا ہے، بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا، مگر رمضان شریف میں تو سب روزہ رکھتے ہی ہیں، مگر جیسے کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھتا ہے اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ جب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ اس کا فدیہ دیتا ہے روزے کا، تو اس کو اعتکاف کی اجازت نہیں ملے گی، چونکہ سنت اعتکاف میں روزہ بھی شرط میں آتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بھلے عذر شرعی ہو، اس کی وجہ سے اسلام نے اس کو نہ رکھنے کی اجازت دی ہو، مگر پھر بھی اس کو سنت اور واجب اعتکاف کا پرمیشن نہیں مل سکتا ہے۔ اب عجیب منت مان لی ہو کسی نے کہ میں ایک دن کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اعتکاف کرنا پڑے گا، مغرب سے وہ اعتکاف کی جگہ پر چلا جائے اور رات بھر اعتکاف کرے، پھر صبح میں روزہ رکھے اور پھر روزہ افطار کر لے، پھر وہاں سے نکل جائے، تو یہ ایک دن کا اعتکاف ہوا، تو اس میں روزہ رکھنا ہوتا، مگر سنت اعتکاف رمضان شریف ہی میں ہوتا ہے، اور رمضان شریف میں تو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں، اس وجہ سے وہاں روزے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ مگر پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ اعتکاف جو سنت اور واجب ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی منت مانے اعتکاف کی تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور نئی بھی نیت کی ہے روزے کی پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا واجب جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں نفلی اعتکاف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسجد میں جب بھی آپ انٹر ہونا تو داخل ہوتے وقت جب دعا پڑھتے اس دعا کے ساتھ ہی پڑھ لو نا، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، سنت سے وہاں نفلی اعتکاف جو آپ جاتے ہیں آتے ہیں کر لو، تو اس میں آپ اندر انٹر ہوئی، آپ نے نماز پڑھی، جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے آپ کے لیے نماز کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی لکھا جائے گا، جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، تو یہ کر لینا چاہیے، تو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع میسر آ جائے گا، روزانہ 5 اعتکاف مرد لوگ نفلی کر سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بھی نفلی کر سکتی کہ وہ اپنی نماز کی جگہ مقرر کر لے، پھر جہاں چاہے نہیں، کبھی اس روم میں پڑھی، کبھی اس روم میں پڑھی، کبھی اوپر پڑھی، کبھی نیچے پڑھی، تو نماز تو بھلے گھر پاک ہو مصلی بچھا لیا جائے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اعتکاف کی نیت آپ نہیں کر سکیں گے۔ اعتکاف کی نیت کے لیے آپ کو روم مقرر کرنا پڑے گا، چاہے نفلی اعتکاف صحیح، مگر یہ کہ آپ پھر جب بھی انٹر ہوں گے تو آپ نیت کر لو، تو آپ کو روم میں جاتے ہوئے نماز کے لیے گئے، آپ نے اعتکاف کی نیت کی، آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا، وہاں سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا وہاں، اور الگ سے کوئی شرط نہیں ہے وہاں، روزہ رکھنے کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو عورتیں بھی نفلی اعتکاف کا ثواب روزانہ 5 مرتبہ حاصل کر سکتی ہیں، اور مرد لوگ بھی مسجد میں حاضری دے کر کے روزانہ 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ میں وہاں
حاضری میں اعتکاف کی نیت کر کے روزانہ 5 اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آسانی ہوئی نا، نماز کے لیے تو جانا ہی ہے، تو نیت کر لی جائے تو الحمدللہ، نور علی نور، سونے پہ سہاگا، کہ ثواب تو یوں بھی ملنا ہی تھا نماز کا اور مسجد میں حاضری دینے کا، مگر نیت نہیں کی تو اعتکاف کا تو ثواب نہیں ملے گا نا۔ اور میں ساتھ میں نویت سنت الاعتکاف کہہ لوں نا، تو میری مسجد کی حاضری جو ہے وہ اعتکاف، جب تک میں وہاں بیٹھا رہوں گا اعتکاف کا ثواب میرے لیے چلتا ہی رہے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، میں نیتیں بھی کرنا سیکھو، اچھی اچھی نیتیں کرنا سیکھو، نیتیں بڑھانا سیکھو نیک اعمال میں، کہ کبھی کبھی موقع نہیں بھی ملتا ہے نا، تو نیتوں کی وجہ سے ثواب سے محروم نہیں رہتے، آپ کو ثواب ضرور اس کا مل جاتا ہے۔ جیسے میں ایک موٹی بات آپ کو بتاؤں، جیسے آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ نے یہ نیت کی کہ راستے میں کوئی بیمار ملے گا تو اس کی خبر پوچھ لوں گا، کوئی ضرورت مند ملے گا تو اس کی مدد کر دوں گا، کوئی مسلمان ملے گا تو اس کو سلام کر دوں گا، کوئی حاجت مند ملے گا تو اس کی حاجت کی تکمیل کروں گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دوں گا، نگاہیں نیچی رکھ کے جاؤں گا، قدم قدم پر اللہ کا ذکر کروں گا۔ یہ سب اچھی اچھی نیتیں آپ کر کے جا رہے ہیں، تو کچھ میسر آیا، کچھ نہیں آیا، تو جو میسر آیا اس پر تو ثواب ہے، جو نہیں آیا اس پر بھی آپ کو نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ وہ نیت کو معمولی مت سمجھو، نیت بڑی اچھی چیز ہے، نیت بڑھانے کی کوشش کرو، بڑھانے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد تھا، وہ جنگلوں ہی میں رہتا تھا اکثر۔ ایک مرتبہ وہ بنی اسرائیل کی بستی سے گزر رہا تھا تو وہ بیچارہ جنگل میں رہنے والا، عبادت گزار، مگر اس کے پاس میں دولت ملکت کچھ بھی نہیں تھی، چونکہ وہ فقیرانہ زندگی گزارتا تھا، دنیا کو اس نے ترک کیا ہوا تھا۔ جب وہ بنی اسرائیل کی بستی سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ لوگ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ڈراؤٹ پڑا ہوا ہے، قحط سالی چل رہی ہے، لوگوں کے پاس میں کھانا نہیں ہے، سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور یہ بھی بیچارہ غریب ہی تھا، فقیر تھا، کرتا بھی کیا، سوائے افسوس کے کیا کر سکتے ہیں بھئی، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی آدمی مر رہا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اس کی مدد ہی نہیں کر سکتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں، افسوس کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو حسن نیت معلوم ہو جائے نا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اے کاش میرے پاس میں طاقت ہوتی تو میں مدد کر دیتا، اے کاش میرے پاس میں پیسہ ہوتا تو میں اس کی ہیلپ کر دیتا، اے کاش میرے پاس میں کوئی ایسا کوئی ذریعہ بن جاتا کہ میں اس کی مدد کر دیتا۔ ہے کچھ نہیں، مگر صرف افسوس نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے کہ میرے پاس میں ابھی کچھ ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتا، تو آپ کو نیت پر مدد کا ثواب ملے گا، چونکہ آپ نے حسن نیت کر لی نا۔ تو صرف افسوس نہیں، صرف افسوس دنیا پر ہوتا ہے، دنیا والوں پر ہوتا ہے، جب آپ دین کو درمیان میں شامل نہ کرو، اور دین کو درمیان میں شامل کرو نا، تو ایسی صورت میں حسن نیت کا اضافہ آپ کے نیکیوں میں خوب خوب اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ الفاظ پر موقوف ہو گئے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم آگے بڑھے نا تو الحمدللہ ہم نیتوں پر بھی بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کی نیکیوں کے پلے کو وزنی بنا سکتے ہیں۔ شعور پیدا کرو، احساس پیدا کرو، اور دین کی کوئی بات سکھائی جائے تو توجہ سے سنو، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو، تاکہ وہ فائدہ آپ بھی حاصل کرتے ہو جاؤ۔ تو وہ عابد جا رہا تھا تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس نے دل میں یہ سوچا، یہ افسوس نہیں، افسوس کے آگے بھی کچھ ہے، وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا افسوس کے آگے؟ کہ اس نے سے افسوس نہیں کیا، بلکہ آگے نیت کر رہا، اے کاش میرے پاس میں اس پہاڑ کے برابر اگر آٹا ہوتا،
गेहूं का, तो मैं सारा का सारा ये लोगों के ऊपर खैरात कर देता, उनको खिला देता, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देता। लेकिन क्या करो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब है भी नहीं, लेकिन इरादा उसने किया, होता मेरे पास में ये पहाड़ के बराबर भी अगर खाना पीना होता ना, तो मैं आज बखीली नहीं करता, इन लोगों को मैं दे देता। तो फरमा के उस वक्त के नबी को बताया गया कि फला आबिद को कह दिया जाए कि वो अमल तो नहीं कर सका, चूंकि उसके पास में कुछ भी नहीं था, मगर उसकी हुस्ने नियत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ के वजन के बराबर खाना पीना तकसीम करने का सवाब उसको अता फरमा दिया। मिला ना, देखिए, नहीं है तो सिर्फ हम लोग क्या से अफसोस करके रह जाते, यार वो बेचारा मर रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे यार करो, मेरे पास ताकत होती तो मैं जरूर उसकी मदद करता। ये उसने नियत बनाओ, तो अफसोस के आगे ये मकाम है, भले उसकी आप हेल्प न कर सके, लेकिन इस हुस्न नियत की बुनियाद पर सवाब में तो आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो यहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि मसाजिद में एंट्री हो तो रोजाना 5 मरतबा आप 5 एहतिकाफ का सवाब हासिल कर सकते हैं। अंदर जाओ तो नियत कर लो एहतिकाफ की, बाहर निकलेंगे एहतिकाफ खत्म हो जाएगा, सवाब का सवाब मिलेगा, और रोजाना 5 मरतबा एहतिकाफ करने का तमगा भी आपको हासिल हो जाएगा। तो औरतें भी अपना घर में नमाज की जगह मुअय्यन कर ले तो वो भी ऐसा कर सकती है, और मर्द लोगों को मस्जिद में हाजिरी दे तो ऐसा कर सकते लोगों। कभी कभी होता है ना, सिर्फ हम फायदे की तरफ नजर करते हैं, कभी कभी होता है लॉस की तरफ नजर करो, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे लॉस कितना होगा। कि कभी आदमी को फायदा समझ में नहीं आता, मगर लॉस जरूर समझ में आता है। तो लॉस की तरफ जाओ, यार मैं नियत नहीं करता हूं, तो क्या एहतिकाफ चला गया, मुझसे एहतिकाफ नहीं हुआ। बाकी सब लोग नियते एहतिकाफ से एंटर हुए, और सबने नमाज तो मेरे साथ पढ़ी, सबने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, उन्होंने जिक्र किया, मैंने भी किया, लेकिन सवाब में वो आगे निकल गया, क्योंकि उसके साथ में उसने एहतिकाफ की नियत कर ली थी, तो मस्जिद में से वो बाहर निकल रहा है, तो एक अमल उसका एहतिकाफ का ज्यादा है, वो तुम्हारे पास में नहीं है। हालांकि टाइम तुमने साथ में लगाया, सब कुछ तुमने किया, मगर उसका सवाब बढ़ गया, तुम्हारा सवाब कम हो गया, क्योंकि तुमने नियत नहीं की है। तो लॉस देखो, मेरा एहतिकाफ चला गया, उसके हक में आ गया। लॉस की तरफ नजर करो ना, तो आदमी को अमल की रगबत पैदा होती कि मैं कितना लॉस करूं, क्यों करूंगा, मैं बढ़ाऊं क्यों ना। मैं एक और लॉस आपको बताऊं, बादशाह नहीं, अपना काम है, बस समझो, सीखो और अमल पे आ जाओ। एक एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए यानी आदमी वजू करके, घर से वजू करके मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की अदायगी के लिए, तो हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, गुनाह माफ किया जाता है, दर्जा बुलंद किया जाता है। और जब मस्जिद में उसकी हाजिरी हो जाती है, तो अगर फर्ज के लिए आया तो उसके लिए हज मकबूल का सवाब होता है, और नफल के लिए आया तो हज उम्रा मकबूल का सवाब होता है, और हम तो दोनों के लिए जाते हैं, तो हज और उम्रे का सवाब मस्जिद में नमाज के लिए जाने पे मिलता है। अब एक नमाज के लिए गए तो हज और उम्रा, दूसरी के लिए गए तो हज और उम्रा, तीसरी में गए तो हज और उम्रा। अगर तुम 5 वक्त हाजिरी दो, घर से वजू करके मस्जिद में नमाज के लिए जाओ, तो रोजाना 5 हज और 5 उम्रे का सवाब आपके नामे आमाल में आया। अब तुमने कहा कि चलो फजर तो मैं घर पे पढ़ लेता हूँ, ईशा तो मैं घर पे पढ़ लेता हूँ, तो एक तो तुमने वाजिब तर्क किया, और दूसरा लॉस ये है कि तुमने एक उम्रा भी तर्क किया, तुमने एक हज भी तर्क किया। अगर 2 ही नमाजें पढ़ी है तो 2 हज और 2 उम्रा आया,
3 हज और 3 उम्रा चला गया। अरे भाई, तुम एक उम्रा के लिए तो कितना पैसा खर्च करके वहां जाते हो, और घर बैठे अगर उम्रा और हज मिल जाता हो तो कितनी अच्छी बात है, क्यों इसको गंवाते हो? तो कभी कभी आदमी को स्वभाव की तरफ या फायदे की तरफ कोई बात नजर समझ में नहीं आती है। जब वो लॉस पे नजर करता है तो उसकी समझ में आता है कि उसने कितना पाया और मैंने कितना लॉस किया। मोटी मिसाल, जैसे एक दिन आप मस्जिद नहीं गए और आपका साथी मस्जिद को गया और घर से वजू करके गया। अब आप अंदाजा लगाना वो कितने कदम चल के गया होगा। हर कदम पढ़ने की गुनाह माफ, दर्जा बुलंद। आप अंदाजा लगाओ कितना। आप वो नहीं कर सके तो आपके पास से वो चला गया जो उसके पास में आ गया। इसी तरीके से उसको 5 हज और 5 उम्रे का सवाब मिला, और आपके पास में वो 5 हज और 5 उम्रा चला गया। अब एक दिन का सिर्फ तफावत देखो कि उसको कितना सवाब मिला, कितने गुना माफ हुए, कितने दर्जात बुलंद हुए, और साथ में 5-5 हज और उम्रा अपने नामे आवाल में बतौर सवाब के लेकर के आया। सिर्फ एक दिन में उसके साथ में नहीं गया तो कितना नुकसान मेरा हुआ कि मैं उससे कितना पीछे चला गया। कभी कभी लॉस पे नजर करो ना तो समझ में आता है कि मैंने कितना आज गंवाया है। तो फिर अंदाजा लगता है। तो फिर ऐसा समझने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि अजान सुनने के बाद में आप बैठे रहेंगे, फौरन ही जाएंगे। भाई मैं क्यों अपना हज छोड़ दूं, मैं क्यों अपना उम्रा छोड़ दूं, मैं वहीं चल के पढ़ूंगा। औरतों को फौरन अपने उस जगह पर हाजिरी दे करके नमाज अदा करनी चाहिए, उनको घरों में ये सवाब मिल जाता है, मर्दों को वहां जाने से ये सवाब मिलता है। तो कभी कभी लॉस के ऊपर भी नजर की जाए। तो एहतिकाफ वाले को मस्जिद ही में खाना है, मस्जिद ही में पीना है, मस्जिद ही में सोना है। हाँ, वो पेशाब पाखाना और वजू वगैरह की हाजत हो तो वहाँ वजू खाने पेशाब खाने तक जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अपना काम पूरा हो जाए फौरन अपने एहतिकाफ की जगह पर चला आएगा। तो ये पूरा एहतिकाफ जो है सुन्नत अभी जो होगा उसका मैंने आपको हुक्म बता दिया। तो टाइम क्या है? 20वां रोजा इफ्तार करने से पहले, पहले से मतलब सनसेट हो उससे तो कुछ पहले। आप बिल्कुल सनसेट का फॉलो मत करना कि जो टाइम होता है ना सनसेट का उसमें कुछ बढ़ाया जाता है एक आध 2 मिनट आगे पीछे लोग करते हैं और रियल में सनसेट हो जाता है, मगर फिर भी एहतियातन बढ़ाते हैं। तो आप ऐसा करें कि थोड़ा पहले ही चले जाए, 5-10 मिनट पहले ही अंदर एंटर होना चाहिए ताकि कोई खराबी ना हो सके। तो 20वें रोजे को जब इफ्तार करनी है तो उससे 5-10 मिनट पहले ही आप अपने एहतिकाफ की जगह पर चले आए नियत करके, तो ये सुन्नत एहतिकाफ आपका शुरू होगा। तो ये मसला था जो मैंने मर्दों की ज़रूरत थी उनको भी बता दिया, औरतों की हाजत थी उनको भी बता दिया। ये ज़रूरत के मसाइल थे, अब इससे ज़्यादा की मुझे कोई हाजत महसूस नहीं होती है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ और भी शुबह जैसा मालूम हो तो आपको इजाज़त है कि आप हमें सवाल पहुँचा दें मिसबाही फिर मिशन@gmail.com पर। हम पढ़ेंगे और फिर आपको जवाब उसका पहुँचा देंगे। तो दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना दुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। परवरदिगार आलम हमारे सामीन नाज़रीन को हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको दीन की बातें सीखने उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। माह मुक़द्दस में इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुसलमानों के नेक और जायज़ मक़ासिद पूरे फरमा। तमाम मुसलमानों की औलाद को नेक और सालेह बना, बे औलाद उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जो अपने औलाद के लिए रिश्तों की तलाश में, मेरे मौला उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा, अच्छी सोहबत अता फरमा, गलत सोहबतों से उनकी हिफाजत फरमा। दुनिया के तमाम अहले सुन्नत वल जमात के
داروں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما میرے مولا، کیا مانگے اور کیا نہ مانگے سب کچھ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہر بلائی عطا فرما، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین ناظرین، یہ مت بھولیے گا کہ جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات جو بھروچ میں بن چکا ہے اور چلنا شروع بھی ہو گیا ہے، اس میں ابھی جو ہے وہ 150 نہیں ہوگے، ٹوٹل اس سال 150 لڑکیوں کو رکھا جائے گا جن کو فل ٹائم عالمہ کورس کرایا جائے گا۔ کھانا پینا رہنا سہنا سب کا معقول انتظام، کوئی بھی فی لیے بغیر ہوگا، تو وہ آپ کے ڈونیشن پر ہی اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دین کا سب سے عظیم کام ہے کہ آپ کا پیسہ اس جگہ پر لگے کہ جہاں استعمال ہو کر کے کوئی آدمی اللہ کا دین سیکھ کر کے دین کو آگے بڑھائے۔ اس سے زیادہ اچھی جگہ آپ پیسوں کو خرچ کرنے کی نہیں لا سکتے ہیں کہ آپ کے پیسوں سے دین سیکھا جائے اور دین پھر وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اس میں آپ کو حصہ لینا ہے۔ ایک لڑکی کو اگر آپ سپونسر کرنا چاہتے ہیں نا تو 300 پاؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو تمام اس میں سے کور کیے جائیں گے۔ تو یہ اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ تو آپ نکالتے ہی، ڈونیشن تو آپ دیتے ہی ہیں، لیکن آپ ہمارے ادارے کو دیں گے تو یہ کام انشاءاللہ تعالی یعنی آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو چشتیہ یتیم خانہ بھروچ کے پاس نبی پور اسوریا کے درمیان میں نیشنل ہائی وے پر بننے جا رہا ہے۔ لیولنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد بلڈنگ ورک بھی اب شروع ہوگا۔ جب بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ یتیموں کو رکھ کر کے ان کی باقاعدہ لک آفٹر کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت ضرورت تھی ہماری قوم کے اندر اس ادارہ کی۔ ہم نے بہت سارے اداروں پہ کام کیا، اس پر نہیں کیا تھا، تو میں نے اس پر توجہ کی کہ نہیں، اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھے ہیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اس کو بھی بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچا جائے گا۔ اس کی بلڈنگ ورک کے اندر کم سے کم ابھی جو ہے وہ $500,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ پروجیکٹ جو بھی 2 پروجیکٹ پورا کرنا، اس میں $500,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ ہم لوگ تو کچھ کاروبار تو کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو اسی مسجد کے جاب کرتے، لیکن اتنا کہ فیلڈ میں رہ کر کے یہ کام کرتے۔ چلو آگے بڑھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ پیسے دیجئے، ہم کام کریں گے اور اللہ کے دین کا کام پورا ہو جائے گا۔ جو جس کا ذمہ ہے وہ کرے، تو ہم لوگوں کا ذمہ مینجمنٹ کرنا، اس چیز کو شوق دے کر کے آگے بڑھانا، تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تو کچھ پیسے اللہ کے راستے میں بھی لگاؤ تاکہ دین کی بھی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، بہت سارے لوگ اب بھی حصہ لینے سے باقی ہیں، تو محروم نہ رہیں کہ وہ ادارہ جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ تو نیشنل ہائی وے پر ہے، وہاں سے تو آپ کا گزر ہوگا، جب بھی جائیں گے وہیں سے آنا اور جانا ہوگا، لیکن جب آپ نے اس میں اپنا حصہ لگایا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں ایسا تو ہوگا کہ الحمدللہ میرا بھی پیسہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو دل کو تسلی ہوتی ہے نا، کچھ کام کو دیکھنے کے بعد جو اپنے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نے نہیں دیا ہے تو دیکھ کے خوشی تو ہوگی کہ چلو بھائی یتیموں کے لیے ادارہ بن گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن آپ کا حصہ اس میں نہیں ہے نا، تو وہ ایک خوشی جو اندر سے ہونی چاہیے میرا بھی حصہ ہے، وہ پھر نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے گزرے اور پھر آپ سوچیں کہ میرا حصہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ دینا تو ہے، زکوٰۃ صدقات رمضان میں نکالتے ہی ہیں، تو پھر آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ چشتیہ دارالیتامہ کو یاد رکھو اور اس میں اپنا ڈونیشن دے کر کے آپ بھی اپنا حصہ اس میں لگانے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس میسج کو
आगे पहुँचाएँगे, उससे फॉरवर्ड करेंगे और दूसरों को भी उसमें लाने की शामिल करने की कोशिश करेंगे और अपना जो डिटेल है बैंक डिटेल वो आप मिसबाही वेलफेयर मिशन .com पर आप जाएँगे तो वहाँ हमारी पूरी डिटेल आपको मिशन के बारे में, मिशन के कामों के बारे में, दारुल यतामा के बारे में, दारुल के बारे में सब आपको मिल जाएगी। ये कोई एक ब्रांच नहीं, इसमें कई ब्रांचेज़ हैं और सब में काम होता है। बेवा भी इसमें है, 80 बेवा पर भी काम होता है, हर माह उनको पैसा दिया जाता है। एक बेवा का जो 150 पाउंड तो 12,000 दिया जाता है, पैसा ऊपर-नीचे होता रहता है, इसलिए हम लोग 150 कर देते हैं। ये रियल में 12,000 रुपीज़ होता है, 12,000। तो कोई अगर उन बेवाओं में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा वहाँ, किसी बेवा में शरीक होना चाहते तो उसमें भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पॉकेट मनी उलमा को दी जाती है, उस पॉकेट मनी में शामिल होना तो उसमें भी हो सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर पार्ट टाइम क्लासेस चलाए जाते हैं, जैसे सूरत में 6 क्लासेस आलिमा के चलते हैं। 2-2 मर्तबा बच्चियाँ फारिग हुई, अब तीसरी मर्तबा भी होंगी और पार्ट टाइम में आलिमा बना कर के उनका स्कूल का वर्क चालू रहता है, इधर आलिमा भी बनाया जाता है। कम से कम वो मुदर्रिसा बन कर के टीचिंग का काम तो कर सकती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ज़रूरतें उनकी पूरी होती है। तो उसमें भी कोई जाना चाहे ना तो जा सकता है। कि उसमें 1 महीने का जो खर्च होता है, वो 6 क्लासेस का वो 600 पाउंड है। तो अगर आप 600 पाउंड लगाते हैं, तो 1 महीने का खर्च पूरे 6 क्लासों का आपकी तरफ से होगा। तो इस तरीके से 12 आदमी अगर मिल जाएँ कि भई हम खर्च उठा लेते हैं, वो कहेगा 1 महीने का मैं उठाऊँ, एक कहेगा 1 महीने का मैं उठाऊँ, तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और ये क्लासेस चलते रहेंगे वरना चूँकि हमारी ब्रांचेज़ में वो खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके कंपेयर में जो हमें लगाना है वो उससे ज़्यादा है तो जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा अगर खर्च होगा तो ज़ाहिर-सी बात है ना कटौती करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने ये तो सोच लिया है कि उन क्लासेस को बंद कर देंगे, जो ऊपर है उनको निभा लेंगे, जो नए उनको मना कर देंगे, आइंदा उसको शामिल नहीं करेंगे। चूँकि हर जगह पर अफ़ोर्ड करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं रखता हूँ कि 600 पाउंड 1 महीने का खर्च है 6 क्लासेस का, तो 12 से आपको टाइम्स करना है, तो अगर लोग इस तरीके से डिवाइड कर लें, तो वो उसको चालू रखा जाएगा। नहीं होगा तो फिर आइंदा साल उसको हम बंद करने के मूड में जा रहे हैं, चूँकि दूसरे हमारे जो ब्रांचेज़ के खर्च है, वो बहुत ज़्यादा है और उसके कंपेयर में आमदनी इतनी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं अब मैसेज इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई देखेंगे, पढ़ेंगे, पैसा सबके पास में होता है और देते भी हैं। लेकिन ये है कि अगर इसको आप फिक्स करके आप कर देना तो ये काम जारी रखा जाएगा वरना फिर शायद वो प्रॉब्लम में जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दीन की बातें सीखने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।